چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی جیل میں سہولیات، وکلا، ڈاکٹرز اور پارٹی لیڈرز کی ملاقات کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر پٹیشن کی سماعت۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے وکلا نے عدالت کو بتایا کہ عدالت کے حکم کے باوجود عمران خان کے وکلا کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ وکیل نعیم حیدر پنجوتا نے بتایا کہ بشرا بیگم کو خدشہ ہے کہ جیل میں عمران خان کو زہر نہ دیا جائے، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عمران خان کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی اور سپرنٹینڈنٹ جیل کی ہے، ہم مناسب فیصلہ دیں گے۔ سماعت ملتوی۔ توشیخانہ فیصلے کے خلاف کیس میں نوٹس جاری، چیئرمین عمران خان کے وکلا نے جج ہمایوں دلاور کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی ہے، جس پر آج چیف جسٹس نے نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ وکلا کو امید ہے سماعت کی تاریخ بھی جلد دے دی جائے گی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی جناح ہاؤس سمیت 7 جعلی مقدمات میں ضمانتیں مسترد۔ ایک طرف مفرور اشتہاری اسحاق ڈار اور نواز شریف کو لندن بیٹھے ضمانتیں ملتی رہیں، دوسری طرف قوم کے لیڈر عمران خان کو جیل میں ہونے کی وجہ سے عدم پیروی پر ضمانتیں منسوخ کی جا رہی ہیں۔ عمران خان پہلے تمام عدالتوں میں پیش ہوتے رہے، جیل سے عدالتوں میں پیش کرنے کی ذمہ داری جیل حکام کی ہے، مگر سزا عمران خان کو دی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹس ایکٹ کالعدم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ نے ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کو آئین سے متصادم قرار دے دیا۔ پارلیمنٹ ایسی قانون سازی کا اختیار نہیں رکھتا، بینچ کا متفقہ فیصلہ۔ اس فیصلے کے بعد سپریم کورٹ سے تاحیات نااہل سیاستدانوں کی نظر ثانی کی درخواست کا حق بھی ختم ہو گیا۔ تحریک انصاف ورکرز اور سپورٹرز کے لیے یوم آزادی منانا بھی جرم بن گیا۔ پہلے تحریک انصاف کے کارکنوں کو سویڈن میں قرآن مجید کے افسوسناک واقعات پر احتجاج کرنے پر گرفتار کیا گیا۔ اب رجیم چاہتی ہے کہ یوم آزادی بھی نہ منایا جائے۔ کل رات سے پنجاب بھر میں مختلف ورکرز کے گھر چھاپے مارے گئے، کئی خواتین کو بھی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ عمران خان کے وکیل شیر افضل مروت کے بہنوئی کا اغوا کے بعد قتل۔ توشیخانہ کیس میں عمران خان کی نمائندگی کرنے والے وکیل شیر افضل مروت کے بہنوئی کو گھر سے پہلے اغوا کیا گیا اور آج قتل کر دیا گیا۔ شیر افضل مروت پر بھی فیشسٹ حکومت نے کل ضلع اٹک میں FIR درج کروائی اور گرفتاری کی کوشش کی تھی۔ جج کی شہریار آفریدی کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت سے معذرت۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے کیس کی سماعت سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ فائل چیف جسٹس آفس کو بھجوا رہے ہیں، چیف جسٹس کسی اور بینچ کو کیس مارک کریں گے۔ شہریار آفریدی کئی بار رہا ہونے کے باوجود غیر قانونی طور پر گرفتار ہیں۔ نااہل حکومت جاتے جاتے بھی چیزیں مزید مہنگی کر گئی۔ حکومت کے آخری دن یوٹیلیٹی سٹورز پر چاول اور دالوں کی قیمت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ دال چنا فی کلو 20 روپے، دال مسور اور سفید چنے بھی 20 روپے فی کلو مہنگے، ٹوٹا باسمتی چاول 12 روپے فی کلو اور سپر باسمتی چاول 10 روپے فی کلو مہنگے کر دیے گئے۔ کھانے پینے کی ٹوٹل 29 اشیاء مہنگی کی گئی ہیں۔ عوام کے لیے الگ قانون، سرکاری افسروں کے لیے الگ قانون۔ ایک طرف غریب عوام سے مہنگی ترین بجلی کے ساتھ PTV اور ریڈیو پاکستان تک کا ٹیکس بھی بجلی کے بلوں میں وصول کیا جا رہا ہے، دوسری طرف نیپرا کے اپنے ملازموں کے لیے 1000 یونٹ سے بھی اوپر بجلی کا بل 0 روپیہ ہے۔ سرکاری ملازموں کی شاہی افسری کا خرچہ غریب عوام اٹھا رہی ہے۔ عمران خان کی رہائی کے لیے دنیا بھر میں احتجاج جاری۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی رہائی کے لیے انگلینڈ میں پاکستانیوں کا پرامن احتجاج۔ اوورسیز پاکستانیوں کا عمران خان کو فوری رہا اور سزا کو کالعدم قرار دینے کا مطالبہ۔ اسحاق ڈار کی وزارت کا دورانیہ ختم ہو گیا، مگر ڈالر 200 سے نیچے نہ آ سکا۔ کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ فارکس ڈیلرز کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 89 پیسے بڑھ کر 288 روپے 49 پیسے ہو گئی۔ گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر ڈالر 287 روپے 60 پیسے کا تھا۔ چینی چوروں کی حکومت میں چینی مسلسل مہنگی۔ چینی کی قیمت میں ایک ہی روز میں بڑا اضافہ ہو گیا۔ کراچی کی ہول سیل مارکیٹ میں گزشتہ روز چینی کی قیمت میں 4 روپے فی کلو اضافہ ہو گیا، جبکہ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی سبسڈی ختم کر دی گئی ہے۔